توجہ ہے. کل میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں غزہ کے بارے میں. اللہ مبارکباد ہے میرے ان بھائیوں کو جو فلسطین میں اپنی قربانیاں بیت المقدس کے نام سے درج کرا رہے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ فرمان کو آپ نے سنا, قرآن کی آیت کو سنا. مبارکباد ہے ان فلسطینیوں غزہ کے رہنے والوں کے لیے جو بیت المقدس کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. وہ اپنے گھر کے لیے نہیں, اپنے در کے لیے نہیں, اپنے خاندان کے لیے نہیں. ان کی اگر شہادت اہل ایمان ہے الحمدللہ, ان کی شہادت سرکار علیہ السلام کی اس پاکیزہ آماجگاہ کے لیے ہے جہاں سے میرے نبی کا سفر معراج شروع ہوا تھا. یعنی سرکار آسمان کے لیے جو سفر معراج کا آغاز ہوا تھا, زمین میں تو آپ مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصی تک آ گئے. آپ کہیں گے مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا اگرچہ اسرائیل بڑے بڑے بم گرا رہا ہے, کسی کے سر پہ چوٹ لگی ہے, کسی کا پیر جا رہا ہے, کسی کے سر میں چوٹ لگی ہے, کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے, مگر قربان جاؤ ہماری نظر میں تو تکلیف ہے. مگر پوچھو میرے نبی کی حدیث پاک سے, سرکار فرماتے ہیں الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص. فرمایا سنو, شہید کو شہادت کے وقت اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا تمہارے جسم میں چوٹی کاٹ لیتی ہے تو درد ہوا کرتا ہے. اب اسرائیل تیرے ایک نہیں ہزاروں اگر تو بم گراتا رہے فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ہماری جان کسی اور کے لیے نہیں مدینے والے کے لیے بنائی گئی ہے. ان کی گویا بولی یہ ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور کہا تھا کیا کہا تھا, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو, سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا 2 شہروں کو میرے نبی نے دلہن کہا ہے. مولانا راحل صاحب, سرکار نے 2 حدیثوں کو دلہن کہا ہے. اللہ کرم فرمائے عروس آپ کو بھی مل جائے گی. آمین. دلہن کہا ہے میرے سرکار نے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اسقلان احد العروسین یبعث منها یوم القیامت 70,000 لا حساب علیہ. اسقلان حدیث کے راوی, توجہ ہے نا, حدیث کے راوی تھوڑا سا ہمارے بھائی آپ کا تھوڑا سا تال میل رہے نا, اللہ سلامت رکھے آپ کو. اظہار بھائی تھوڑا سا اظہار تو ہے, آپ تو سراپا اظہار ہے, آپ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ اظہار میں جو مادہ اشتقاق ہے ظہور, وہ تھوڑا سا ظاہر ہو جائے تو میرے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. اللہ سلامت رکھے. کہیں جانا تو نہیں ہے آپ کو دوسری جگہ؟ اچھا نہیں جانا تو یہیں بیٹھنا ہے, تو پھر یہ سمجھ کے بیٹھیے کہ آپ شہزاد کو سن کے ہی جانا ہے اور آپ مجھے بھی آپ کو سنانا ہے انشاءاللہ. توجہ ہے, میرے سرکار نے فرمایا اسقلان کا نام سنا ہے؟ اسقلان تھوڑی دوری پر ہے غزہ سے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اسقلان 2 دلہنوں میں سے ایک دلہن ہے. سبحان اللہ. سن لو بھائی, سن لو دھیان سے. سبحان اللہ. میچ دیکھ رہی ہے میری قوم, میچ پورا دن میچ میں لگی ہے. حیرت ہے اس قوم پر, گھر میں اگر 2 موتیں ہو جائیں تو کہتے قیامت برپا ہو گئی. میں نے کہا قربان جاؤ فلسطین اور غزہ کے ان مسلمانوں پر پورا گھر لٹ گیا, پھر بھی کہتے ہیں لنا اللہ, پھر بھی کہتے ہیں لنا رسول اللہ. ابھی کل ہی ایک صاحب نے ایک چیز آئی میرے پاس, وہ بندہ جنازے رکھے ہوئے ہیں اور سرکار سے استغاثہ کر رہا ہے, یا رسول اللہ کرم فرمائیے, یا رسول اللہ کرم فرمائیے. میرے پیارے ذرا غور کرنا, ہمارے گھر میں 2 انتقال ہو جائے کہتے قیامت برپا ہو گئی, ہمیں کچھ نہیں کر سکتے تو 5 وقتہ نماز پڑھ کے ان خدمتوں کے لیے دعائیں تو کر دو. یہ بھی کون سی غفلت ہے کہ یہاں بڑے بڑے میچ دیکھتے رہتے ہو اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے تمہاری زبانیں دعاؤں کی خاطر بھی نہیں کھلتی ہے. اور اب میں گفتگو کر رہا ہوں
ہوں تو آپ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں. یہ خراج پیش کر رہا ہوں ان مسلمانوں کے لیے آج جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے سارے مسلم ممالک مردہ ہے، اگر زندہ ہے تو غزہ کا مسلمان زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد، حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب قبلہ زندہ باد. میرے سرکار نے فرمایا اسقلان دو دلہنوں میں سے ایک دلہن ہے. اب سنیں جو آئے دن موتیں ہو رہی ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. فرمایا یبعث منہا یوم القیامت 70,000 لا حساب علیہم. فرمایا یہ اسقلان ہی تو ہے. اہل علم کی توجہ چاہوں گا، دیکھیے بالکل بھی خاموشی نہیں، ہاں بالکل بھی نہیں بولیے گا. سرکار نے فرمایا یہی اسقلان ہے جس سے 70,000 لوگ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد. ایک اور حدیث پاک سنیں، کہیں نہیں لکھا ہے کہ شاہجہاں پور میں بسنے والوں کے لیے سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے. نہ، ولی جہاں تشریف فرما ہے الحمدللہ وہاں سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے. اس لیے کہ ولی کا دم جو ہوتا ہے وہ برکتوں کا سبب بنا کرتا ہے. لیکن آئیے میرے سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا، پہلی حدیث حضرت انس ابن مالک کی ہے اور دوسری حدیث جو روایت کر رہا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے. میرے سرکار نے فرمایا طوبى لمن اسکنہ اللہ تبارک و تعالی احدى العروسین اسقلانہ او غزہ. فرمایا مبارک باد ہو، اور مبارک بادی ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے، گڈ نیوز ہے اور بشارت عظما ہے، مستعے جافزہ ہے. کس کے لیے؟ فرمایا جس کو اللہ رہنے کے لیے یا تو اسقلان عطا فرما دے یا غزہ عطا فرما دے. پتہ چلا یہ جتنی شہادتیں ہو رہی ہے رائے گا نہیں جائے گی، ان کے مقدر میں اللہ نے قیامت کے دن یہ لکھ دیا ہے کہ تم آج شہادت کا جام پی لو، قیامت کے دن تمہارا رب تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. جو ہے اب آئیے ذرا جی لگا کے درود و سلام پڑھ لیجیے. زبان مت کرنا، گونگے مت بننا، درود پڑھیے ذرا دل سے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھیا درود پڑھ لے یار، ادھر کہاں کھو گیا تو؟ سامنے بیٹھ کر کے کھویا پڑا ہے یار. درود پاک پڑھ بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ لوگوں کی زبانیں اب بھی بند ہیں. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں. بے فضل ہی تعالی بے حوالہ ہم بولتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں ہمارے سرکار نے حوالہ عطا فرما دیا ہے. اور ہماری عقیدت، ہماری اظہار عقیدت تو یہ ہے کہ میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد. سمجھ گئے؟ کتاب کا نام ہے الکنز المدفون والفلک المشون. لکھنے والے بریلی کے مولانا احمد رضا خان نہیں ہے بلکہ مصر قاہرہ کے رہنے والے علامہ جلال الدین عظیم الشان ہیں. سبحان اللہ. نویں صدی کے مجدد ہیں. اونچا بولو کون سی صدی کے؟ نام کیا ہے؟ علامہ جلال الدین. بولو کیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت بڑی بات ہے، جن کی کتاب ہے شرح الصدور، دلوں کو کھولنے والی کتاب. لیکن میں نے حدیث کہاں سے لی ہے؟ الکنز المدفون والفلک المشون، اس کتاب سے لی ہے. اب سنو، جس نے درود پڑھا نہیں وہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ پڑھنا ہے اور ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اس عقیدے کے ساتھ پڑھے کہ میرا نبی مدینے شریف میں ہمارے درود کو سن رہا ہے. اگر کس کو اس بات پر ڈاؤٹ ہو تو ایک حدیث پڑھ کے جا رہا ہوں، حدیث صحیح ہے. قیامت تک کسی کی مائی نے اتنا دودھ نہیں پلایا کہ اس حدیث کا انکار کر سکے. حدیث صحیح ہے. سرکار فرماتے ہیں رأیتو لیلتا اسریہ بھی، رأیتو لیلتا اسریہ بھی. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رأیتو لیلتا اسریہ بھی موسیٰ وہو یصلی قائما فی قبرہ. فرمایا سنو، میں نے معراج کی رات
بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. میں نے کہا کھڑے ہونے کے لیے پیر چاہیے, پیر کے لیے کمر بھی چاہیے, کمر کے لیے کاندھے بھی چاہیے, کاندھے پر سر بھی چاہیے. پتہ چلا سرکار نے فرما دیا کہ جب معراج کی رات جا رہا تھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہو کر کے, بلکہ زندہ ہے اور زندہ ہوتے ہوئے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اب ایک اور حدیث پاک سن لے. سرکار نے ارشاد فرمایا, میرے نبی فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فاکثر فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الصعق فاکثر الصلاۃ علی فیہ. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے 7 دنوں میں سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے. محبت سے بولو تو صحیح آپ سبحان اللہ. یہ پاک, یہ بالکل بس مردگی نہیں چاہیے, اس لیے کہ ہم ایمان عقیدہ بچا کے لے کے جاتے ہیں, بد عقیدگی دل میں نہیں آتی, خوش عقیدہ بن کے جاتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اگر عقیدہ بچا کے چلے گئے تو سننا تمہاری روح برباد نہیں ہوگی, پرندے کی شکل اختیار کر لے. بے شک سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. بس مردگی نہیں, سنی کبھی مردہ ہوتا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ میں حدیث دے رہا ہوں, سن لیجئے. میرے سرکار نے فرمایا انما نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ سبحان اللہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان والا جب مرتا ہے اس کی روح کو اللہ پرندے کی شکل دے دیتا ہے اور وہ جنت میں رہتی ہے. روح جنت کے درختوں میں کب تک؟ فرمایا حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعثو, جب تک قیامت آئے گی نہیں ایمان والے کی روح جنت سے جائے گی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو سمجھ میں آ گئی بات. اب سنو, سرکار نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن سب سے افضل دن. ماشاءاللہ. فرمایا اسی میں حضرت آدم پیدا ہوئے, اسی میں آپ کا وصال ہوا اور اسی کے اندر سور پھونکا جائے گا, اسی میں چنگاڑ آئے گی. اگر اگلا جملہ سنیے گا تو میرے نبی نے فرمایا فاکثر الصلاۃ علی فی, تو جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. کیا کہا؟ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. اب اتنی بات مکمل ہو گئی, جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. صحابہ اکرام نے بڑا پاکیزہ سوال کر لیا, اس سوال نے ہمارے عقیدے کے اندر جلا پیدا کر دی. صحابہ اکرام نے کہا میرے آقا کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا فإن صلاتکم معروضۃ علی, اس لیے کہ تم جو درود پیش کرتے ہو یہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی وکیف تورد صلاتنا علیک وقد ابرمت, حضور آپ کے وصال کے بعد بھی, آپ کے انتقال کے بعد بھی, آپ کے بظاہر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ نہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا, صحابہ کی منشا سمجھ گئے, صحابہ کے سوال کو سمجھ لیا. تب میرے نبی نے قیامت تک آنے والے سنیوں کو ایک جواب دے دیا. سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. سبحان اللہ. حضرات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. ہم سب کے دلوں کی دھڑکن, ہم سب کی آنکھوں کا چین بن کر حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت سیدی سرکار سہیل ملت کی آمد ہے. سارے لوگ راستہ خالی رکھیں اور نعروں کا جواب دے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, محبت سے جواب دے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, فیضان بلگرام شریف زندہ باد, آمد حضور سہیل ملت, زندہ باد, آمد حضور سہیل ملت, زندہ باد, جانشین سرکار طاہر ملت, حضور صاحب سجادہ, زندہ باد, حضور صاحب سجادہ, زندہ باد, فیضان بلگرام شریف, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. حضرات حضور صاحب سجادہ واحدی دولہا سیدی سرکار سہیل ملت کی آمد ممبر نور پر. سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضرت منبر نور پر تشریف فرما ہے. آپ شہزادہ سرکار غوث اعظم آل نبی اولاد علی کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. بالکل قریب آ جائیں, قریب سے قریب تر آ کر بیٹھ جائیں. جتنا پاس رہ کے حضرت کی زیارت کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدہ آپ کا ہوگا. حضرت کی زیارت کریں اور مفتی صاحب قبلہ کی تقریر سماعت کریں. سبحان. جس پیر طریقت ذات بابرکت حضور سہیل ملت سجادہ نشین بلگرام شریف کا انتظار تھا, وہ ذات آپ کے سامنے جلوہ بار ہو چکی ہے. اور جو حضرات پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے, میں گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیے. ہاں بھائی ادھر آ جائیے, تھوڑا آگے آ کے بیٹھیے آرام سے. حضرت کے متعلق میں کیا کہوں, بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جو اس وقت شہزاد بول رہا ہے یہ انہی کے گھرانے کا فیضان ہے. سبحان اللہ, سبحان ماشاءاللہ, زندہ باد. اور یہی کہتے ہم لوگ ہندوستان بھر میں گھومتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بے شک بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ. حضرت مولانا انیس صاحب قبلہ نے مجھے عشق رسول کا عنوان دیا ہے, تو میں چاہتا ہوں اسی پر گفتگو ہوتی رہے اور میں اپنی اس بات کو مکمل کر دوں. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے عشق رسول کے بغیر نہ یہاں کوئی بات بنتی ہے نہ وہاں کوئی بات بن پائے. ہم تو یہی کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سنیے حدیث پاک, حضرت کے چہرے کا دیدار کیجیے اور انشاءاللہ الرحمن جو لوگ دامن کرب مرشد سے اب تک نہیں جڑے ہیں وہ آج جڑ جائیں گے اور واحدی فیضان لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اگر تھوڑی سی توفیق ہو جائے تو آگے تشریف لے آئے, ورنہ آپ جہاں بیٹھے ہیں جیسے بیٹھے ہیں بکھرے تو ہے ہی. میں سوچ رہا ہوں بکھرنے کے بغیر بکھرے بغیر آپ متحد ہو کر آپس میں بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہے, تاکہ آپ کو اپنے مجمع کی خوبصورتی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل جائے. اللہ سلامت رکھے. ذرا درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب توجہ فرمائیے گا, میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام نے عرض کی کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ابرمت. حضور آپ کے وصال پاک کے بعد بھی ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. سرکار علیہ السلام نے سوال کو جان لیا. اب میرے نبی کا جواب سننا, اور جواب سننے کے لیے توجہ میری طرف کرنا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. ہم نے کہا نبی کے جسم کو تو زمین کھاتی نہیں, نبی کا تصدق ایسا ہے. اگر کوئی حافظ قرآن بن جاتا ہے, آئیے مولا کائنات کی روایت کردہ حدیث آپ تک پہنچا دیتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن او اللہ تبارک و تعالی الی الارض اللہ تاکلی لحمہ فتقول ای ربی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی سنی شعول عقیدہ حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ زمین سے کہتا ہے خبردار اے زمین, تجھے تیرے اندر ایک حافظ قرآن آیا ہے, اس کے جسم کو کھانا نہیں. زمین کہتی ہے مولا میں اس جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے اندر تیرا مقدس قرآن موجود ہو. ہم نے کہا جب حافظ قرآن کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی تو صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کے جسم کو کیسے زمین کھائے گی. ہم کہتے ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرے تکبیر.
نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد، علماء کرام، نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت، یا رسول بے شک سبحان ایک اللہ۔ بات کہی جاتی ہے کہ بار بار آپ سرکار کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے کہا کیوں نہ کریں؟ کنز المال کی حدیث ہے، من احب شیئن اکثر ذکرہ، سبحان اللہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی خوب کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو کوئی کہنے لگے اتنا ذکر کریں گے آپ کے خدا سے ملائیں گے، ہم نے کہا مخلوق کبھی خالق سے مل ہی نہیں سکتی، تو کہا آپ بار بار ہر جگہ سرکار کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے کہا ذکر کریں کیسے نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، ہم ذکر کریں کیسے نہیں؟ ہم خدا سے نہیں ملاتے ہیں، مصطفیٰ کا نام خدا کے نام سے ملا دیا کرتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر خدا کے ذکر سے ملا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ بھی غلط، میں کہوں گا نہیں نہیں، جب خدا تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، حدیث قدسی سن لیجیے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، الفاظ مصطفیٰ کے ہیں لیکن جبریل امین آئے اللہ کا فرمان لے کر، حبط جبریل، حدیث کے راوی سلمان فارسی کہتے ہیں حبط جبریل علیہ السلام فقالا، حضرت جبریل آئے میرے نبی کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگے ان ربک یقول، اے میرے آقا رب قدیر آپ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قد ختمت بک الانبیاء، اے میرے محبوب میں نے تمہیں آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور آگے فرمایا وما خلقت خلقا اکرم علی ملکا، اے محبوب میں نے دنیا میں کائنات تو بہت ساری پیدا کی، مخلوقات تو بہت ساری بنائی، لیکن میں نے تجھ سے زیادہ عظمت والا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آگے میرے نبی علیہ السلام سے حضرت جبریل امین کہتے ہیں رب نے یہ بھی فرمایا ہے وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي فَلَا أُذْكَرْ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِيَ۔ اب سنیے گا ذرا عشق رسول کی بات، رب قدیر کے ساتھ ہم خدا کا ذکر اور مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ کہا جبریل امین نے، رب کہہ رہا ہے اے میرے محبوب میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا ہے، اس طرح ملا دیا ہے، جب بھی مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے اے کیا کہتا ہے؟ خدا تعالیٰ کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہم وہ زبان چاہتے ہیں جس زبان میں ذکر خدا بھی ہو اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو۔ رب خود کہہ رہا ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑ دیا ہے، جہاں مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ محبوب تجھے بھی یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، زندہ باد، زندہ مسلک باد، اعلی حضرت، زندہ باد، آمد حضور سہیل ملت، زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ جہاں مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ جلدی بولو۔ اللہ کے لیے۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کسی مزار پر جا کر اگر سر لگا دے کوئی سنی جہالت میں، نادانی میں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سجدہ ہو گیا تو سجدہ ہرگز نہیں، سجدے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اگر سنی نے ہاتھ سر لگا بھی دیا ہم اتنا کہیں گے یہ ناجائز ہے، لیکن مشرک کا فتویٰ کبھی نہیں لگائیں گے۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات یا صفت میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ سجدے کے لیے 8 شرطیں ہیں، سن لیجئے۔ 2 ہاتھ 2 شرطیں، 2 گھٹنے 4 ہو گئے، دونوں پیر 6 ہو گئے، ناک اور پیشانی 7 ہو گئے۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ جس کو سجدہ کر رہا ہے خدا سمجھ کر سجدہ کر۔ اللہ اللہ اللہ، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ بے شک، ولی کی بارگاہ میں کوئی گیا تو اس کو خدا سمجھتا ہے؟ نا نا نا، حاضری دینے جاتے ہیں اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، حضور شہدائے احد کی قبروں پر جاتے اور سلام کرتے تو کس انداز میں؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ سلام ہو تم پر۔ سرکار ان قبر والوں کو سلام بھی کرتے۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، آیت پڑھنے سے 2 کام ہو جاتے، سلام
کلام بھی ہو جاتا اور قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی، اس طریقے سے ثواب کا ایصال بھی ہو جایا کرتا۔ واہ واہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اس طرح جوڑ لیا کہ نماز خدا کے لیے، لیکن نماز میں اینڈ میں جا کے آپ کہتے السلام علیک ایھا النبی۔ بے شک، بولو، نماز تو خدا کے لیے، لیکن خدا نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر اس طرح جوڑ لیا کہ نماز میں بھی نماز اسی وقت مکمل ہوگی جب تم التحیات اور تشہد کا ایک ایک کلمہ پڑھ لو گے، اس لیے کہ ہر کلمہ پڑھنا اس کے اندر واجب ہے۔ کہاں تک اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک تشہد پڑھنا واجب ہے، اور اس کے اندر یہ جملہ بھی ہے السلام علیک ایھا النبی، اور اشہد ان محمدن بھی ہے۔ پتہ یہ چلا ہم نماز پڑھتے ہیں خدا کے لیے، لیکن اس نماز کے اندر بھی اللہ نے مصطفیٰ کا ذکر رکھا ہے تاکہ نماز تو خدا کے لیے پڑھی جائے، اور نماز میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو ذکر مصطفیٰ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر ہماری نماز کو قبول۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ جب نیک بندوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت برستی ہے تو جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی اس کے ذکر سے ہماری نمازیں قبول کیوں نہیں؟ بے شک، بے شک۔ عشق دیکھیے صحابہ اکرام کا، صحابہ اکرام کے اندر عشق کس قدر ہوا کرتا تھا، سرکار کی بارگاہ کی تعظیم اور ان کا ادب و احترام کس قدر ہوا کرتا تھا۔ بخاری شریف کی طرح امام بخاری کی ایک کتاب اور ہے جس کو الادب المفرد کہا جاتا ہے، بخاری شریف کی طرح ہی ایک کتاب ہے۔ اب حدیث پاک سنیے گا، صحابہ اکرام ہمیشہ یہ سوچتے تھے کس طریقے سے مدینے والا ہم سے راضی ہو جائے، انہیں پتا تھا اگر مصطفیٰ راضی ہو گئے تو ہمارا کام بن جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ نبی ہے جس کی رضا خود خدائے تعالیٰ چاہتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اٹھاؤ حدیث قدسی کو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب فرماتا ہے، کیا کہا؟ انت نور من نوری، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب تو میرا نور ہے، انت نوری وسر سری، اے میرے محبوب تو میرا نور ہے اور میرا راز ہے۔ آگے رب قدیر نے فرمایا وکنوز ہدایتی، اور کہا تو سن تیرے پاس میرے ہدایت کے خزانے ہیں، وخزائن معرفتی، اور میرے معرفت کے خزانے ہیں۔ آگے رب قدیر نے ارشاد فرمایا جعلت فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارضین، اے میرے محبوب عرش سے لے کر فرش تک میں نے سب کچھ تجھے عطا فرما دیا ہے۔ آگے رب فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، سب میری رضا چاہتے ہیں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے حدیث کی ترجمانی کی تو کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بے شک، سبحان اللہ۔ ہم دین صحابہ اکرام سے سیکھیں۔ صحابہ کا عشق کیا تھا؟ حضرت زید ابن حارثہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ سرکار علیہ السلام نے ایک صحابی کو اپنا بیٹا بنایا تھا، وہ یہی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بول جائیے، اگر واقعتاً سکت اور رمق باقی ہے تو کچھ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ حضرت زید ابن حارثہ اپنی ننہال اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا، راستے میں قبیلہ ابو قیس نے، بنو قیس نے آپ کو، آپ کے قافلے کو لوٹ لیا۔ حضرت زید ابن حارثہ کو بھی وہ لوٹ کر لے گئے۔ مکہ شریف کے بازار میں جا کر یہ بیچنا چاہا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم ابن حزام نے ان کو خرید لیا اور خرید کے اپنے پھوپھی کے حوالے کر دیا۔ جب میرے سرکار کی شادی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی تو انہوں نے تحفے میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کو پیش کیا؟ حضرت زید ابن حارثہ کو۔ اب جب بیٹا غائب ہو گیا تو باپ تو پریشان ہوتا ہے، فطری محبت ہوتی ہے،
उनके बाप बहुत बड़े शायर से अशार लिख करके चारों तरफ तलाश करते थे, कहते थे मेरे बेटे जब भी सूरज तुलू होता है मैं तुझे तलाश करता हूँ, कहाँ चला गया। अब समझ में यह नहीं आता कि मैं मौत होने की वजह से अगर तू मर गया है तो मायूस हो जाऊं और अगर जिंदा है तो उम्मीद रखूं। और कहते थे अगर मैं चला भी गया तो अपने पसमानदगान को वसीयत करके जाऊंगा कि मेरे बेटे को तलाश करना। आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का करना ऐसा हुआ, आपके खानदान के कुछ लोग मक्का शरीफ हज करने के लिए आए, वहां पर हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा से मुलाकात हो गई। उन्होंने जाकर के कहा तुम्हारे बाप तुम्हें तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरबी अशार थे, उन अशार में उन्होंने कहा जाओ मेरे वालिद से कहना कि मैं मक्का शरीफ के अंदर मुकीम हूँ, ठहरा हुआ हूँ, साकिन हूँ। कहा अच्छा। उनके वालिद को बताया, वालिद ने कहा अच्छा गिरफ्तार हो गया है मेरा बेटा। उनके चचा को लिया, चचा को लेने के बाद उसके बाद थोड़ा सा माल लिया, फिदिया लिया, पहुंच गए मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में। कहने लगे अब देखिएगा इश्क किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं। उसी प्यार की तर्जमानी तो आला हजरत ने की है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। क्या बात है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट गायब होती चली जा रही है। पहले तो बड़ी खुश अखलाकी और अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पर बशाशत थी। अल्लाह ना करे इस चेहरे पर कभी मुस्कुराहट के बजाय कोई दूसरी चीज आए, हमेशा शादो आबाद रखे। हदीस पाक आप सुन रहे हैं, सरकार फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा नद्दरल्लाहु इमरान समिआ मकालती व वआहा व अद्दाहा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस चेहरे को हमेशा तरो ताजा रखे जिसने मेरी हदीस को सुनकर याद कर कर दूसरों तक पहुंचा दिया है। हम तो सुन्नी शौल अकीदा है, हदीसें पढ़ेंगे भी सुनाएंगे भी, हमारे चेहरे यहाँ भी नूरानी है वहां भी नूरानी रहेंगे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने इसीलिए कहा था यौम तबियद्दु वजूह अहली सुन्नती वल जमाआ व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअती वद दलाला। कयामत के दिन जिस जमात के चेहरे चमक रहे होंगे वो सुन्नियों की जमात है, जिनके चेहरे काले होंगे वो बिदअतियों की जमात है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चले आए सरकार की बारगाह में, आकर कहने लगे हुजूर फिदिया ले लीजिए। आप लोग तो अरब के रहने वाले हैं, बड़े सखी हैं, मेहमान नवाजी मशहूर है, समझ गए। कहा कि आप ले लीजिए फिदिया। मेरे सरकार ने फरमाया मैं फिदिया नहीं ले रहा हूं, अभी तुम्हारे बेटे को बुलाता हूं, उसको इख्तियार देता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो बगैर फिदिये के लेकर चले जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर जाना ना चाहे तो मैं किसी जान पर जबर करके उसको अपने बारगाह से रुखसत नहीं कर सकता। आ गए मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़ैद तुम्हारे इनको पहचानते हो? कहा ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा है। कहा बुलाने आए हैं, तुम्हें इख्तियार है, जाओ चले जाओ। उन्होंने अपने बाप को क्या जवाब दिया था? इसको इश्क़ रसूल कहते हैं। हम किसी मौलवी की बुनियाद पर अपना अकीदा खराब नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने किसी दुनियादार का कलमा नहीं पढ़ा है, मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ा है। माशाअल्लाह, समझ गए आप? अगर हमारा बाप भी गलत होगा तो बाप को गलत कहेंगे, रसूल पाक की शान के करीब कोई ऐसा जुमला नहीं बोलेंगे जिससे ईमान की तबाही हो जाए। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया ज़ैद इनके साथ जाना चाहते हो? कहने लगे नहीं जाऊंगा। उनके बाप ने कहा बेटा अगर इनके पास रहोगे तो गुलाम बन के रहोगे, हम फिदिया दे के आजाद कराने आए हैं। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने कहा फिर भी नहीं जाऊंगा। कहा बेटा सोच लो, हमारी मोहब्बत आपको अपने बाप का प्यार मिल जाएगा। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा का जुमला था कि मुझे आजादी नहीं गुलामी मुस्तफा चाहिए। और कहा सुनो मैंने इनके अंदर बाप का प्यार भी देखा है और एक ऐसी चीज देखी है कि कायनात में किसी के अंदर वो चीज पाई नहीं जाती। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रुक जाते हैं। उनके बाप खुश हो गए, कहा बेटा तुम यही रहो। सरकार की बारगाह में जब आपने ये कहा था मैंने इनके अंदर ऐसी चीज देखी है जो दुनिया के किसी बाप में नहीं देखी, तब मेरे सरकार ने छोटे थे ना गोद में उठा लिया। उठा करके सरकार ने इरशाद फरमाया आज से तू मेरा बेटा हो गया है। सुभान अल्लाह,
کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ وہ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ صحابی ہیں ماشاء اللہ، جن کا عالم یہ ہے کہ اخیر وقت تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی کے ہو کر رہے۔ عشق کیا ہوتا ہے ذرا سنیے، عشق میں کبھی لالچ نہیں ہوتا۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود تھا، 70 سال تک تقریباً عبادت کرتا رہا۔ آج تو کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے تو کوئی دیکھ لے ہمیں، تسبیح پڑھیں گے تو دیکھ لے ہمیں۔ ہم نے کہا ہم ریاکاری نہیں، مصطفیٰ کی وفاداری میں نماز پڑھتے ہیں، بے شک، اور اللہ وہی نمازیں قبول کرتا ہے جو اس کے رسول کو سینے میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ ادب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا اگر سیکھنا ہے تو آج میں بریلی کے مولانا احمد رضا خان کی بات نہیں کرتا، 4 اماموں میں حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہا۔ سبحان اللہ، سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے۔ ابو جعفر منصور کا نام سنا ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے آواز اونچی کی، اللہ اکبر، جیسے ہی آواز اونچی کی آپ نے فرمایا لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، اس پاکیزہ مسجد میں اپنی آواز کو اونچا نہ کر۔ واہ سبحان اللہ، کیوں؟ فإن اللہ تعالی ادب فقال، اس بارگاہ کا رب نے ادب سکھایا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات سمجھے آپ، حضرت امام مالک نے جب یہ بات بولی تھی تو سرکار کی قبر شریف تھی یا سرکار بظاہر تھے؟ بظاہر تشریف فرما نہیں تھے، چونکہ امام مالک صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ بے شک، کیا ہے؟ تابعی ہے۔ لیکن کیا رہے ہیں؟ اے بادشاہ اپنی آواز کو مسجد نبوی میں اونچا نہ کر۔ پتہ چلا 4 اماموں میں جو ایک بڑا امام ہے دوسرے نمبر کا، جس کو امام مالک کہا جاتا ہے، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ سرکار قبر میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اچھا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو سب جانتے ہیں نا؟ جی، ہم ایمان والوں کی ماں ہے نا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، غور فرمائیے گا، کنت ادخل بیت الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا واضع ثوبی وَأَقُولُ إِنَّمَا هَذَا أَبِي وَزَوْجِي فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالی عنہ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا أَنَا مَشْدُودَةً عَلَى صِيَابِي حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ۔ آپ فرماتی ہیں جب میرے حجرے کے اندر سرکار علیہ السلام کو دفن کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو دفن کیا گیا تو فرمایا میں پردے کے ساتھ نہیں جاتی، چادر اوڑھ کے نہیں جاتی، ایسی ہی چلی جاتی اور میں کہتی پردہ کس سے کروں؟ ایک طرف میرے والد آرام کر رہے ہیں اور دوسری طرف میرے شوہر آقا کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، عشق عقیدہ سکھاتا ہے، عشق ادب سکھاتا ہے، عشق تعظیم سکھاتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر سرکار کی بارگاہ کی تعظیم نہیں ہے تو صحابہ سے بتاؤ اور پوچھو، اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ، عروہ ابن مسعود جب ایمان نہیں لائے تھے دیکھنے گئے اور انہوں نے دیکھا سرکار وضو فرما رہے ہیں، آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا ہے، کوئی ہاتھ میں لیتا ہے، جس کو نہیں ملتا ہے وہ تر ہاتھوں کو ہاتھ لگا کر اپنی پیشانی پر لگا رہا ہے، اپنے رخساروں پر لگا رہا ہے، اپنے سینے پہ لگا رہا ہے۔ میں یہاں ایک چیلنج کے بعد ایک بات بول رہا ہوں، کوئی مجھے دکھائے تو صحیح کہ جب صحابہ نے سرکار کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیا تھا، کون سی آیت میں لکھا ہے کہ میرا نبی وضو کرے زمین پہ پانی نہیں گرنے دینا؟ کون سی حدیث میں ہے کہ اگر زمین پر میرا نبی وضو کرے زمین پہ پانی نہ گرنے دینا؟ نبی اگر کھکار شریف ڈالے ان کو زمین پہ گرنے مت دینا، کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے، نہ کسی آیت قرآنی میں ملتا ہے۔ ہم نے کہا پھر آیا کہاں سے؟ پتہ یہ چلا عشق جب پیدا ہوتا ہے وہی ادب سکھا دیا کرتا ہے، وہی تعظیم سکھا دیتا ہے۔ جس دل کے
اندر عشق نہیں ہوتا وہ یہی کہتا ہے یہ تعظیم نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. ہم نے کل لڑنے کی ضرورت نہیں. تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے غور کر تیرے دل میں عشق ہے کہ نہیں. اگر نبی کی طرف جھکاؤ ہو، سرکار کے روزے سے پیار ہو، اگر نبی کی چادر سے پیار ہو، نبی کے وضو کے پانی سے پیار ہو، سرکار سے منسوب چیزوں کا ادب تیرے دل میں بیٹھ جا تو اللہ کا شکر ادا کر کہ تو پکا مسلمان ہے. اور اگر تعظیم دل سے نکل گئی ہے تو پھر خیر مرا کہیں ایسا نہ ہو تیرا حال بھی اسی شیطان کی طرح ہو جائے کہ جس نے ادب آدم علیہ السلام نہیں کیا، اس کو جنت سے بھی نکالا گیا اور اس کو ملعون بنایا گیا. پتہ یہ چلا تعظیم سے انسان بنتا ہے اور جس کے دل میں تعظیم نہیں ہوتی وہ شیطان بن جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. علماء اہل سنت علامہ شہزاد عالم صاحب قبلہ، علامہ شہزاد عالم صاحب قبلہ، فیضان اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضرت عمر کو میرے کمرے میں دفن کر دیا گیا، خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی میں بغیر پردے کے نہیں گئی. کیوں؟ فرمایا حیاء من عمر، مجھے عمر سے شرم آتی تھی. آپ کے محلے میں کوئی عورت کسی چچا سے مکمل پردہ کرتی ہے مگر ان کا انتقال ہو گیا تو اب آمنے سامنے جانے میں وہ کوئی بات، ارے اب کیا ہے، اب تو چچا دنیا سے چلے گئے، یہی تو بولتے ہیں نا. لیکن پوچھو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عمر تو قبر میں ہے، حضرت عمر تو قبر کے اندر ہیں، آپ کریں حیاء من عمر، مجھے عمر سے شرم آتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے بتا دیا میں اس لیے شرم کرتی ہوں اگرچہ قبر میں ہے لیکن عمر زندہ ہے، اور عمر زندہ ہے تو عمر کے یار ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب ابو بکر زندہ ہے تو ان کے سردار جناب رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی قبر میں زندہ. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے آپ؟ حضرت امام مالک نے کہا آواز نیچی کر، اونچی آواز نہیں، اللہ نے ادب سکھایا. اور آگے فرمایا سن وَمَدَحَ قَوْمًا، اور قرآن میں اللہ نے تعریف بھی کی ہے اس جماعت کی جس نے نبی کا ادب رکھا ہے. تو قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک وہ لوگ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو نیچا کرتے ہیں اور اونچا نہیں کرتے، اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا فرما دی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طریقے سے آپ نے کہا وَذَمَّ قَوْمًا، اور جو نبی کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتا اس کے لیے بھی قرآن کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو میرے محبوب کو کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں. حکم یہ تھا جب تک نبی اپنے گھر سے خود نہ نکلے کوئی بھی جا کے محبوب کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا. قرآن سکھا رہا ہے. ادب ہم نے کسی دنیا دار سے نہیں، مکمل قرآن سے سیکھا ہے. الحمدللہ رب العالمین. زیادہ تفصیل میں نہ جا کر عشق رسول ہی کی تھوڑی سی بات اور کر لیتا ہوں، حالانکہ یہ تو مجال، یہ راستہ بہت بڑا ہے، بڑا طویل ہے، اس پر چلتے رہے تو وقت گزر جائے مگر عشق کی بات کبھی ختم نہ ہو. میں نے ایک جملہ بولا تھا عشق کبھی لالچ نہیں رکھتا ہے، عشق میں لالچ نہیں ہوتا. عشق وہ ہے جو بغیر لالچ کے ہو. حضرت قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا 70 سال تک عبادت کرتا رہا. 70 سال کے بعد اللہ نے اس کو آزمانا چاہا. اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے کہا جاؤ جا کر کے کہنا اللہ تعالیٰ نے تیری ایک بھی عبادت قبول نہیں کی ہے. اس کو جا کر کے جب نبی نے سنایا وہ مست ہو گیا اور جھومنے لگا. انہوں نے کہا میں نے تو غم کی بات سنائی ہے، خوشی کی بات تو نہیں سنائی. تو کہا کہ آپ جھوم کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ سنیے نماز پڑھنا عبادت کرنا میرا کام ہے اور یاد رکھ کے قبول کرنا خدا کا کام ہے. کہا آپ جھوم کیوں رہے ہیں، مست کیوں ہو گئے؟ کہا مست اس لیے ہو گیا کم سے کم 70 سال کے بعد میرے یار کو میری یاد تو آ گئی. اللہ 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 ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو قیامت کے دن رب کہے گا چلو جنت میں جاؤ،
تو وہ کہیں گے ہم تو نہیں جائیں گے. مولا کہے گا کیوں نہیں جاؤ گے؟ حالانکہ رب سب جانتا ہے، مگر ان کی زبان سے اظہار کروا رہا. وہ کہیں گے مولا ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہم نے عبادت جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں، تیری رضا پانے کے لیے کی. جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور وہ نہیں جائیں گے تو حدیث میں ہے کہ رب فرشتوں سے کہے گا ان کو جکڑو اور ان کو لے کر جاؤ جنت کے اندر. یہ بھی ایک جماعت ہوگی جس کو زبردستی جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق رسول اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. سمجھ گئے نا؟ عشق کبھی بھی ڈرنا نہیں سکھاتا ہے. اگر اس عشق کا پیغام اس وقت میں دیکھنا ہے تو میرے ان بھائیوں کو دیکھ لو جو سب کچھ لٹا بھی رہے ہیں اور لٹا کر کے بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ صدائیں ان کی زبان سے نکل رہی ہے، یہ سچے عشق کے اندر ہوتی ہے. بس ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آؤ ذرا دیکھو تو صحیح. سرکار علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، نام حضرت خبیب ابن عدی ہے. کافروں کے نرغے میں پھنس گئے ہیں. 4 ساتھی تھے، سب کو 10 ساتھی تھے، سب کو شہید کر دیا گیا ہے. اکیلے خبیب ابن عدی بچے ہیں. ان کو لے جا کر کے گرفتار کر کے ان کو کفار نے رکھ لیا. آخر سولی کا دن آتا ہے. حضرت خبیب ابن عدی سے پوچھتے ہیں مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش ہے؟ آپ نے کہا دعونی اصلی رکعتین، چھوڑو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھ لی ہے. سربا سجود ہوئے، نماز کو لمبا نہیں کیا، مختصر نماز پڑھ کے چلے آئے. کفار نے کہا کیا بات تمہارا دل نہیں لگا نماز میں؟ کہنے لگے دل کی بات کرتے ہو، دل تو یہ چاہتا تھا کہ کاش میں سچ پہ سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے، اب قیامت تک اٹھاؤں نہیں، یوں ہی سجدہ کرتا رہوں. لیکن اگر میں لمبا سجدہ کرتا تم لوگ سے کہتے کہ خبیب کو ڈر لگ رہا ہے اور چند سانسیں جینا چاہتا ہے، اس لیے میں تمہارا تانا سننا نہیں چاہتا اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق ہیں. ادھر سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، مگر عقیدہ دیکھیے گا. دل میں آپ کہتے ہیں مولا اس میں تو کوئی جان پہچان والا بھی نہیں، میں اپنے محبوب کو، اپنے پیارے آقا کو اپنا سلام پہنچانا چاہتا ہوں، تو میرا سلام پہنچا دے. ہر روایت کے اندر ہے ادھر سرکار تشریف فرما ہے، میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. صحابہ اکرام کہتے حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے خبیب کو کافروں کے نرغے میں اس وقت سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، وہ مجھے سلام کر رہا ہے. محبت سے بولو تو صحیح سبحان اللہ. یہ عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. کون کہتا ہے میرے نبی سے دنیا چھپی ہے؟ ارے ہم کہتے ہیں ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا کانما انظر الی کف ہذہ. سرکار فرماتی اللہ نے پوری دنیا کو میرے لیے اٹھا لیا تو میں دنیا کو اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ لیا کرتا ہوں. سرکار نے ان کی کیفیت کو جان لیا. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. آخر صحابی رسول کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، ان کے چہرے پر کوئی شکن نہیں ہے. پتا چلا اگر سچا عشق رسول ہوتا ہے تو عالم یہ ہے انسان کو نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے نہ دنیا کی مصیبتوں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو معلوم ہوتا ہے بس ادھر سے جسم سے روح نکلے گی. ادھر سرکار کی حدیث ہے ارواح الشہداء تسرح فی حواصل طیور، شہیدوں کی روحیں ادھر ادھر بھٹکتی نہیں ہے بلکہ پرندوں کے پوٹے میں رہ کر جنت کی سیر کر لیا کرتی ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق رسول دل میں پیدا کرے، جو ہے اس کو بچا کے رکھے اور مزید اس میں بڑھوتری پیدا کرے. اور عشق 2 چیزیں چاہتا ہے، نبی اور نبی والوں سے ہٹنا نہیں، اور جو نبی والے نہیں ہیں ان کی طرف کبھی ڈٹنا نہیں، اٹھنا نہیں. یہی پیغام لے کر حضور سہیل ملت آج تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ الرحمن اس دامن سے جڑو گے تو سنیت کا فائدہ ہوگا، اور جو سنیت بچا کے لے کر جائے گا تو پھر یہی کہے گا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اب جو دامن مرشد سے جڑا نہیں ہے فیض پاتا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اللہ. ہم نے کیا ضرورت ہے؟ سمجھا دیں. اچھا ماشاءاللہ. یہ سلسلہ ہے،
بیعت کا سلسلہ ہے میرے سرکار علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے. بے شک بے شک. بڑی دیر سے نظریں نیچی تھی، اللہ کا شکر ہے اٹھ گئی. اٹھی ہیں تو اٹھی ہی رہیں. توجہ فرمائیے گا، یہ سلسلہ ہے، بڑا پاکیزہ سلسلہ ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اس موقع پر آپ دیکھ لیجئے بیعت رضوان ہے. قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. پیر ہونا چاہیے خوش عقیدہ. الحمدللہ یہ ان سادات میں ہیں کہ جن کا عقیدہ بھی اچھا ہے اور جو جڑتا ہے اس کی عقیدے کی حفاظت کے لیے بھی کوشش کرتے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام نے بھیجا کفار سے بات کرنے کے لیے کہ جاؤ مکہ شریف عثمان غنی جا کر تم بات کرو، کیا معاملہ ہے، آنے دیں گے کہ نہیں دیں گے. اس میں دونوں باتیں آ جائیں گی، بیعت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس کے رسول بھی آ جائیں گے. بے شک. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی پہنچ گئے. کعبہ شریف سامنے ہے، ادھر دیکھیں میں ادھر ہوں، پیچھے نہیں ہوں. کعبہ شریف سامنے ہے. کفار نے کہا عثمان جب آئے ہو تو بات چیت تو ہو ہی جائے گی، پہلے ایسا کرو کعبے کا طواف کر لو. اللہ اللہ. آپ نے فرمایا واللہ لن اطوف الکعبہ حتی یطوف رسول اللہ. قسم خدا کی عثمان اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک کہ مصطفیٰ کا ساتھ ہو اور سرکار طواف نہیں کر لیتے ہیں. آپ نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے کعبے کو یوں ہی نہیں مانا ہے، اگر مانا ہے تو مصطفیٰ کے بتانے سے مانا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. ادھر جب آپ کو آنے میں دیر ہوئی نا، دیر، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کان تک کسی نے خبر پہنچا دی، لگ رہا ہے حضرت عثمان غنی کو کفار نے شہید کر دیا. حضور کے کان تک جب خبر پہنچی تو میرے نبی غمزدہ ہو گئے. اور میری طرف دیکھنا، میرے سرکار نے ایک ہاتھ لیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. دوسرا ہاتھ لیا اور ہاتھ کو ہاتھ پر رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا میں عثمان کو بیعت کر رہا ہوں. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ عثمان غنی کون ہے؟ مسلمان ہے، صحابی رسول ہے، عاشق مصطفیٰ ہے. اب پوچھو دوبارہ بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دراصل ثبوت تھا اس بات کا کہ قیامت تک آنے والے مشائخ طریقت مریدین کو دامن سے جوڑے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک فیض پہنچانے کے لیے ان کا پورا کنیکشن جوڑ دے اور دنیا والوں کو پتا چل جائے اگر مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو یہ سلسلہ آپ کو لینا ہوگا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہی امام مالک ہے نا، جب انہوں نے کہا بات مکمل ہو گئی، اب ابو جعفر ان سے خوش ہو گیا اور کہنے لگا بتاؤ میں کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا سرکار کے روزے کی طرف؟ امام مالک نے کہا لما تصرف وجہ کا ان، حضور کی طرف سے چہرہ پھیرتا کیوں ہے؟ ہذہ وسیلتوں کا و وسیلت ابی کا آدم، یہ مصطفیٰ ہی تو ہے جو تیرا بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے. پتا چلا وسیلے کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، اور یہ وسیلہ اسی ملتا ہے غلاموں سے جڑتے ہو تو اماموں تک پہنچ جاتے. بے شک بے شک.